ان افراد کو جمع کرتا ہے، بلاتا ہے، اور ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کمزوری اس کے پاس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ گورنر ہے تو بہت ساری چیزیں لوگوں کی پتہ ہوتی ہیں اس کو، اور سیکریٹ نکلوانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس جو ہے عہدے کے بندے کے لیے. تو وہ لوگوں کو ٹارچر کرتا ہے، یا یوں کہ یہ بلیک میل کرتا ہے، اگر تم نے میرا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں دیا اور جو ہے بیعتیں نہیں ٹوٹوائی تو پھر تمہارے جتنے بھی راز ہیں نا وہ سب لوگوں کو بتا دینا، تمہیں بدنام کرنا ہے میں نے. وہ بیچارے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں. بیچارے کیا ہیں، وہ ڈر کر جو ہے وہ معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر مختلف روایت کے مطابق 40,000 بندے سے 18 رہ جاتا ہے. 18 سے مغرب تک کم ہوتے 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 2-3 بندے پیچھے رہ جاتے ہیں، جس میں سے ایک تو وہ خود مسلم بن عقیل ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق ان کے 2 بیٹے اور ایک اور بندہ جو ہے وہ کوئی بچتا ہے، اور سب جو ہے وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں. اچھا، اس دوران ظاہر ہے کہ 2-3 دن گزر چکے ہیں تو مسلم بن عقیل خط لکھ چکے ہوتے ہیں امام حسین کو کہ حالات سازگار ہیں، لوگ ہمارے حق میں ہیں، لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں، لوگوں کی تلواریں ہمارے ساتھ ہیں، لہذا آپ بے فکر ہو کے یہاں پر آ جائیے اور یہاں کا جو نظام ہے وہ آپ دیکھیے. حضرت امام حسین وہاں سے روانہ ہو چکے ہوتے ہیں مکے سے مطمئن ہو کے. اب کوفہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد جو ظلم ڈھاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر، اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ میں آپ کو دوں کہ گورنر ہاؤس کے جو مینار بنے ہوئے ہیں اونچے، وہاں پر لے جا کر مسلم بن عقیل کو نیچے پھینک دیتا ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کا جو جسم ہے وہ ظاہر ہے زخمی ہو جاتا ہے اور آپ انتقال کر جاتے ہیں. اونچا مینار، اوپر سے بندہ گرے، مینار کوئی چھوٹے تو نہیں ہوتے، تو اوپر سے پھینکتا ہے اور آپ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور آپ کے مبارک لاشے کو کوفہ کے چوک پہ لٹکا دیتا ہے کہ استغفر اللہ، کوفہ کے چوک پہ لٹکا دیتا ہے. حضرت امام حسین آ رہے ہیں، کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں، ابھی بالکل یعنی کوفہ کی حدود میں نہیں آئے، کچھ قریب پہنچتے ہیں تو ایک شاعر ہے فرزدق، عربی شاعر ہے، اس کے جو ہے قصائد پڑھائے بھی جاتے ہیں عالم کورس کے اندر. تو یہ فرزدق شاعر جو ہے ملتا ہے حضرت امام حسین سے اور کہتا ہے کہ حضور آپ کوفہ مت جائیے، حالات بگڑ چکے ہیں. معاملات بالکل وہی تھے جو مسلم بن عقیل نے لکھے تھے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کی لاش کوفہ کے چوک پہ لٹکا دی ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میرا بھائی چوک پہ لٹک گیا. فرزدق کہتا ہے جی ہاں آپ کا بھائی چوک پہ لٹکا ہوا ہے. کہتا ہے کہ میرے بھائی نے گردن تو نہیں جھکائی تھی نا، سر تو نہیں جھکایا تھا؟ کہتا ہے نہیں حضور، وہ اینڈ تک جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے اور انہوں نے جو ہے سر نہیں جھکایا. آپ کہتے ہیں کہ میرا بھائی جب سر نہیں جھکایا اس نے تو میں کیوں اپنا سر جھکاؤں گا، اور میں کیوں جو ہے وہ ڈر کر روانہ ہو جاؤں. پھر وہ خواب ہوتا ہے جو میں نے شروع میں جو ہے بیان کیا، بی بی زینب سے آپ بیان کرتے ہیں، میں نے گزشتہ رات یہ خواب دیکھا ہے. پھر یہ قافلہ جو ہے چلتا ہے تو چند میل دور حضرت حر مل جاتے ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ یزید کی فوج کے جو ہے کماندار ہیں. تو حر جو ہے آپ کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. دو ہی معاملہ ہے، آپ دو ہی جو ہے صورتیں ہیں کہ آپ جو ہے بیعت کریں اور بیعت کے علاوہ آپ جو ہے وہ کوفے میں نہیں آ سکیں گے. بیعت کریں اور یہاں سے روانہ ہو جائیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں بیعت تو نہیں کروں گا. بولا حضور آپ کو بیعت تو کرنا پڑے گی، کیونکہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوئی اس کے جو مناسب جواب ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. تو وہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھتا ہے کہ امام حسین جو ہے وہ کسی صورت بھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عبید اللہ بن زیاد جواب میں یہ لکھتا ہے کہ بیعت کب تک نہیں کریں گے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پوری فیملی اور اپنا گھرانہ یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کا پانی بند کر دو، ان کا پانی بند کر دو. پیاس جب لگے گی، تڑپیں گے، بچوں کو بلکتا دیکھیں گے تو خود ہی جو ہے مجبوراً بیعت تو کریں گے. جب حر کو یہ فرمان ملتا ہے تو حر کہتا ہے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. نبی کا نواسا اور میں پانی بند کر دوں؟ جن کے دستے اقدس سے کل ہم نے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، کوثر کا ہم نے پانی پینا ہے، ان کے نواسے کا پانی میں بند کر دوں؟ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ جواب اب جب عبید اللہ بن زیاد کو ملتا ہے، عبید اللہ بن زیاد دوسرے بندے کو بھیجتا ہے ابن سعد کو، اور ابن سعد کے ساتھ کئی ہزار کا لشکر ہوتا ہے. وہ یہاں تک آتے ہیں اور
ابن زیاد کہتا ہے کہ آپ کو بیعت کرنا پڑے گی، اگر آپ بیعت نہیں کر سکتے تو صرف دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ بیعت کریں یا ہم سے جنگ کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیعت تو میں نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو تمہیں کرنا ہے آ کر دیکھ لو، اس کے علاوہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، بیعت میں نے نہیں کرنی یزید کی، کیونکہ اگر میں نے ابھی بیعت کر لی، بیعت کا مطلب صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہوتا، بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم بیعت کر رہے ہیں اس کے تمام اچھے برے کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کریں گے، اس کا سفید سیاہ سب قبول ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امام حسین کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اب جو ہے ابن سعد یہ سارا معاملہ ابن زیاد کو لکھتا ہے، ابن زیاد کچھ لشکر اور بھیجتا ہے، اور وہاں جو مقام ہے کربلا کا وہاں پر آپ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ جنگ کی صورتحال وہ چیز اختیار کر جاتی ہے۔ ابھی جنگ میں 2-3 دن اور ہیں۔ ابن زیاد جو ہے اس کو خط لکھتا ہے ابن سعد یہ خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ جناب تھوڑے بندے اور بھیجو، لشکر کے لیے تھوڑے بندے اور بھیجو۔ تو ابن زیاد اس کو کہتا ہے اللہ کے بندے 10,000 کا تو لشکر تو لے کے گیا ہے، اور کتنے بندے بھیجوں؟ وہ 72 ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 72 ہیں، کیا 10,000 72 میں بھی غالب نہیں آ سکتے؟ کہا کہ یہ ہیں تو 72، لیکن یہ تو دیکھ کہ کس خاندان سے ہیں، اس خاندان کا ایک ایک بندہ 1,000 پہ بھاری ہے، اس خاندان کا ایک ایک بندہ 1,000 پہ بھاری ہے، لہذا اور لشکر بھیج۔ ابن زیاد اور لشکر بھیجتا ہے، اور لشکر کی جو تعداد ہے یزیدیوں کی وہ 72 کے مقابلے میں ایک روایت کے مطابق 22,000 ہے، اور ایک کے مطابق 30,000 بندہ اس لشکر میں موجود ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں 313 کے مقابلے میں 1,000 تھے، یا 72 کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ 30,000 ہیں، آپ اندازہ لگائیں، اور کیا جو ہے اس کا آپ تقابل کریں گے۔ خیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سارے معاملہ دیکھ لیتے ہیں تو شمر جو ایک نامی شخص ہے، یہ بھی ایک کردار ہے اور بڑا جو ہے خبیث جو ہے تاریخ کا حصہ ہے۔ یہی 3 افراد کا نام آتا ہے کہ 3 میں سے کسی ایک نے جو ہے امام حسین کا سر جو ہے تن سے جدا کیا، ان میں سے ایک شمر ہے، اور زیادہ صحیح روایات بھی یہی ہے کہ شمر نے جو ہے یہ حرکت کی۔ شمر کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں حسین کے خاندان پہ حملہ کرو، یہی بہترین حل ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ زیادہ خون نہیں بہے گا، جس کو لینا ہے وہی جو ہے ہمارے قابو میں آئے گا۔ امام حسین کو یہ خبر ملتی ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات کا موقع تو دیا جائے، مجھے ایک رات کا موقع تو دیا جائے کہ اس رات میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب سے بات کروں، اور جو ہے دل بھر کر جو ہے اپنے رب کی عبادت کروں۔ شب جمعرات ہے، یعنی اگلے دن جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، تو آج رات مجھے عبادت کا موقع دیا جائے۔ تو شمر کہتا ہے اور ابن سعد کہتا ہے کہ ان کو موقع نہ دو، موقع دو گے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، نقصان زیادہ ہوگا۔ تو پیچھے جو ہر ہے وہ ہر کہتا ہے، ہر بن یزید، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اصول کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، جب وہ موقع مانگ رہے ہیں تو ان کو موقع دو۔ تو ہر ان کو سختی کر کے چپ کرا دیتا ہے، اور جنگ کا معاملہ اگلے دن کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب رات میں جو گفتگو ہو رہی ہے خیمہ ائمہ اہل بیت میں، جس میں کون کون موجود ہے؟ 21 افراد تو وہ ہیں کہ جو خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی جو آج یہ ممبروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں گریبان کھول کے بندر، نہ سر کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے، نہ جو ہے کوئی پتہ نہیں غسل بھی ہوتا ہی نہیں ہوتا، یا شام غریبہ میں جو غسل فرض ہوتا ہے وہی جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ وہ امام حسین کا اپنی گندی زبانوں سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ واقعہ کربلا میں اہل بیت کے کتنے افراد تھے، اور وہ جو 72 ہیں ان 72 میں سے اہل بیت کے خاندان سے کتنے تھے؟ اہل بیت کے صرف 21 افراد تھے، باقی سارے صحابہ کی اولاد تھی۔ باقی سارے کون ہیں؟ صحابہ کی اولاد ہے، باقی تو نہیں ہے نا، باقی تو صحابہ کرام کی اولاد ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اہل بیت سے بغض ہے یا اہل بیت سے محبت ہے؟ تم تو ان کی اولاد میں آتے ہو، ان کی نسل میں جو ہے تم آتے ہو کہ جنہوں نے خانوادہ رسالت کی جو ہے خون سے میدان کربلا اور زمین کربلا کو رنگین کیا ہے۔ چشم فلک نے وہ ظلم نہیں دیکھا جو تم نے جو ہے خانوادہ رسالت کے اوپر ڈھایا ہے، اور تم جو ہے اپنی لمبی لمبی زبانیں نکال کر یہ کہتے ہو کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، 21 کے علاوہ باقی سارے تھے کون؟ یہ تو بتاؤ، صحابہ کی اولادیں ہیں اور کون ہے؟
خیر اس خیمے میں گفتگو ہوتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو لشکر ہے اس کو میری ضرورت ہے، جو لشکر ہے اس کو میری ضرورت ہے، لہذا آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ چراغ گل کر دیا گیا ہے، روشنی نہیں ہے، کوئی جو ہے کسی کو نہیں دیکھے گا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ صبح ہوتی ہے تو 72 کے 72 وہیں موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی وہاں سے نہیں ہلتا، بلکہ بعض جو افراد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جسم کو کاٹ دیا جائے، ہمارے جسم کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان ٹکڑوں کو جلا دیا جائے اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ 70 سے زائد مرتبہ کیا جائے اور ہمارے جسم کی خاک کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا جائے، ہم پھر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو جائیں گے کدھر؟ آپ کو چھوڑ کر گئے تو جائیں گے کدھر؟ ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت اون اس میں موجود ہیں، حضرت زینب کے بیٹے ہیں حضرت اون، حضرت محمد اس میں موجود ہے، بھی زینب کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ۔ حضرت قاسم بن حسن موجود ہیں اور حضرت محمد بن حنفیہ کے بیٹے موجود ہیں، اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام حسین کے علاوہ 4 بیٹے موجود ہیں۔ یہ ممبروں پر ناچ کر جو ہے تقدس جو ہے محراب و ممبر کا پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو عباس علم بردار کا نام تو لیتے نظر آتے ہیں، اسی عباس کے بھائی حضرت ابو بکر بن علی کا نام لیتے نظر نہیں آتے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن علی یہ ان کا نام لیتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان بن علی یہ بھی امام حسین کے بھائی ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کا نام تمہیں یاد نہیں رہتا؟ جب حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت ابو بکر شہید ہوئے، حضرت عمر اور عثمان جو یہ تینوں افراد حضرت علی کے بیٹے ہیں اور ان تینوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر ہیں، یہاں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت علی اپنے خلفائے ثلاثہ سے محبت کتنی کرتے تھے۔ یہ ان کا نام نہیں لیں گے، کیوں؟ ان کو غائب کر دیا واقعہ کربلا سے اپنی ممبروں میں۔ تمہارے واقعہ کربلا کے اندر پورے تو شہداء کا ذکر ہی نہیں ہے، 72 کاؤنٹ کرواؤ پھر، بھائی 72 تھے یہ تو کنفرم ہے نا، 72 کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، بتاؤ ان 3 کو نکالو گے تو کون رہ جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نام کا جو شخص ہے وہ مولا علی کا بیٹا ہے، حضرت عمر نام کا جو شخص ہے وہ مولا علی کا بیٹا ہے، ان کے نام کیوں نہیں لیے جا رہے؟ حضرت عثمان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور یہ عباس کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھی بھائی ہیں، دوسری زوجہ سے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی تو بنتا ہے۔ عباس علمدار کا جو ہے تم نے صرف نام لینا ہے اور کسی کا نام نہیں لینا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر ہیں۔ تو یہ تم محبت اہل بیت نہیں کر رہے، محبت اہل بیت کی آڑ میں وہی کام کر رہے ہو جو عبداللہ بن سبا کر کے گیا ہے، جو عبداللہ بن سبا نے جو ہے بوئے تھے اور انڈے دیے تھے، تم اسی سے نکلے ہوئے گندے انڈے ہو۔ اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہوتی تو ان 3 ائمہ کو خارج نہ کرتے اس معاملے سے۔ خیر، حضرت قاسم موجود ہیں، امام حسن کے بیٹے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت امام حسین امام زین العابدین کو کہتے ہیں، جو اس وقت چھوٹے ہیں، علی اوسط، ان کو کہتے ہیں کہ تو بیمار ہے، پیچھے جو ہے ساری عورتوں کا خیال تو نے رکھنا ہے، تو جہاد نہیں کرے گا بیمار ہونے کی وجہ سے۔ آپ روتے ہیں کہ بابا جان مجھے بھی اجازت دے، میں بھی جہاد کروں گا۔ کہا کہ نہیں، تو جو ہے میری نشانی ہے، تو یہیں رہ، اور تو جو ہے ان مقدرات کی اور مقدسات کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا، اور تو جو ہے جہاد میں شریک نہیں ہوگا۔ حضرت قاسم کو بھی کہتے ہیں، جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، کہ آپ میرے بھائی کی نشانی ہو، قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم بھی جہاد نہیں کرو گے، کیونکہ 72 کا 30,000 سے کیا مقابلہ، شہادت تو کنفرم ہے، لہذا تم نے جو ہے وہ جہاد نہیں کرنا، تم جو ہے یہاں سے جا سکتے ہو، زین العابدین کو بھی لے جاؤ، یعنی یہ علی اوسط کو بھی لے جاؤ، اور تم بھی روانہ ہو جاؤ، مقدسات کو بھی لے جاؤ۔ منع کر دیتے ہیں کہ حضور، یہ جو ہے تاریخ کا باقاعدہ جملہ ہے، تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے واپس بھیجنے سے پہلے ایک چٹھی تو پڑھ لیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، تاریخ طبری میں یہ موجود ہے،
آپ نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے بعد کسی ایسے موقع پر اس تعویذ کو کھولنا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں ہو، بہت مشکل گھڑی کے وقت جو ہے اس کو کھولنا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس تعویذ کو آج کھولا ہے۔ آپ دیکھیں اس تعویذ کو جب کھولا، یہ تو تعویذ ہی نہیں، یہ تو چٹھی ہے۔ اس چٹھی پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس چٹھی پہ لکھا ہوا تھا بیٹے قاسم، امام حسن لکھ رہا ہے، حسین پر جب بھی کوئی کڑا وقت آئے اور تو زندہ ہو تو حسین کی باری بعد میں آنی چاہیے، پہلے تو جدا ہونا چاہیے، پہلے تو ڈھال بن کے کھڑا ہوگا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب بتائیے کہ میں کیا کروں، اپنے بابا جان کی بات مانوں یا اپنے جو ہے چچا کی بات مانوں؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی اپنے بھائی کی بات مانتا آیا ہوں اور یہ بات بھی میں اپنی بھائی کی مانتا ہوں۔ حر شہید ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے لشکر میں آ گئے تھے، شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد حضرت اون گئے، ان کے بعد حضرت محمد گئے، ایک ایک کر کے جو ہے یہ شہید ہوتے گئے۔ حضرت قاسم کے بارے میں آتا ہے ان کی عمر جو ہے 16 سال یا 14 سال ہے، کتنی 16 یا 14 سال عمر ہے۔ آپ جاتے ہیں اور اس انداز سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ہے کیا نام ہے پوتا تلوار چلا رہا ہے کہ 19 بندوں کو اس 14 سال یا 16 سال کے لڑکے نے واصل جہنم کیا اور خیموں کی طرف آیا۔ کتنے بندوں کو؟ 19 بندوں کو 14 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے چچا جان، یہ جو یزیدیوں کی فوج ہے یہ تو کبوتروں سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے، یہ تو کبوتروں، میں نے کہا نا کہ ہم واقعہ کربلا آہ کر کے نہیں سنائیں گے، ہم وہ ایک جذبات الگ ہوتے ہیں، آنکھوں میں پانی آ جائے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، یہ درس نہیں ہے اسلام کا۔ یہ کیا واقعہ کربلا ہم سنیں اور یہ اٹھ کر چلے جائیں بھائی مظلوم کا کچھ نہیں ہوتا، یہ تھوڑی، مظلوم کو کیا کرنا چاہیے یہ ہمارا سبق ہے، مظلوم کچھ نہیں کر سکتا یہ سبق نہیں ہے، مظلوم کو کرنا کیا ہے یہ واقعہ کربلا کا سبق ہے۔ تو آپ گئے اور 19 بندوں کو واصل جہنم کیا اور کہا کہ چچا جان، یہ یزیدیوں کی جو فوج ہے یہ تو کبوتروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ڈرپوک ہے، کبوتروں کو شیشی کرو یہ بھاگتی ہے، میں ہلکی سی تلوار چلاتا ہوں یہ تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں، یہ تو ڈرپوک ہے سارے۔ پھر جو ہے دوبارہ اور کہتے ہیں کہ چچا جان، پانی کے چند قطرے مل جاتے، 3 دن سے پانی بند ہے، پانی کے چند قطرے مل جاتے، خدا کی قسم میں اس عمر میں اس پورے 20,000 لشکر کو اڑا دیتا، پانی کے چند قطرے مل جائیں۔ ظاہر ہے کہ پھر آپ دوبارہ جاتے ہیں حملے کے لیے۔ اب بی بی زینب جو ہے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہی ہیں، پھپھو ہیں حضرت قاسم کی، امام حسن کی بہن ہے، امام حسین کی بہن ہے، دیکھ رہی ہیں اور بڑی جمع مردی سے حضرت قاسم لڑ رہے ہیں، قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑتے لڑتے جب ان یزیدیوں نے، کوفیوں نے، ذلیلوں نے، ظالموں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا 14 یا 16 سال کا لڑکا یہ جو ہے اس انداز سے لڑ رہا ہے، تو بڑے بڑے شیر تو ابھی موجود ہیں، بڑے بڑے شیر تو ابھی موجود ہیں، وہ تو کچھار سے باہر ہی نہیں آئے، اگر یہی یہاں ہمیں کاٹتا رہا تو ہم نے ان کا مقابلے کے لیے افراد جو رکھے ان کا کیا ہوگا؟ لہذا وہی جو کتے کرتے ہیں وہی حرکت کی۔ ایک کتا نہیں مقابلہ کر سکتا، اگر کتا جو ہے شیر کا ایک ایک کر کے مقابلہ کرے تو شیر سب کو پھاڑتا رہتا ہے، 2 کتے بھی آ جائیں سب کو پھاڑتا رہتا ہے، حتیٰ کہ شیر کی طاقت اتنی بتائی جاتی ہے، اگر آپ کتابوں کے اندر جو ہے حیات الحیوان وغیرہ پڑھیں تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک طاقتور شیر کم سے کم 14 کتوں کو سنبھال سکتا ہے، 14 کتوں کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ سارے کتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، پہلے 2 بندے، پھر 3 بندے، پھر 4 بندے، حتیٰ کہ 10 بندوں نے ایک بار دیگرے 14 سے 16 افراد، یعنی 14 سے 16 سال کے اس نوجوان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیر پر حملہ کیا، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے پورے لشکر کو دوبارہ منظم کیا اور دائرہ بنا کر اس نوجوان پر تیر برسانا شروع کر دیے، اور ایک تیر جو ہے وہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدی میں آ کر لگا اور آپ جو ہے وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ بی بی زینب نے پردہ ہٹا کر کہا
کہ حسین میرے بھائی حسن کا لخت جگر گھوڑے سے گر گیا ہے، اس کا لاشا اٹھا کے لے آ۔ حضرت امام حسین حضرت قاسم کا جو جسد ہے وہ اٹھا کر لاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں، اور اب باری ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی اکبر روانہ ہوتے ہیں اور وہی انداز ہے اور وہی شان ہے، اور گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ بندے کاٹ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر تیر برسائے جاتے، تلوار سے تو مقابلہ ہی نہیں کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اور جو وہاں پر جو افراد جو شہید ہوئے باقاعدہ یہ موجود ہے، تیر اور نیزوں کے نشان زیادہ ہیں، تیر اور نیزوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی، بعد میں تلوار استعمال ہوئی، تلوار تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے وہ۔ خیر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مردی سے لڑتے ہیں اور لڑتے 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 جو ہے آپ بھی فراش ہو جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ حوصلہ دیکھیے، واقعہ کربلا کا جو درس ہے وہ ہے حوصلہ، حوصلہ دیکھیں آپ۔ بھتیجا شہید ہو گیا، بیٹا علی اکبر 17 یا 18 سال کا نوجوان ہے، یہ شہید ہو گیا، اس کی لاش کو جو ہے وہ اٹھا کر لاتے ہیں، اس کے جسد اطہر کو جو ہے وہ اٹھا کر لاتے ہیں۔ اس دوران اب تاریخوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف آتا ہے اس موقع پر کہ حضرت علی اصغر کی جو شہادت ہے وہ ان دونوں کی شہادت کے بعد ہوئی ہے یا پہلے ہوئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شہادت کیسے ہوئی ہے وہ بڑی دردناک شہادت ہے۔ حضرت علی اصغر کو جب پیاس لگتی ہے تو اندر سے شہر بانو اور حضرت سکینہ، یہ امام زین العابدین کی بیٹی ہیں حضرت سکینہ، سکینہ نام مشہور ہے، نام سکینہ نہیں ہے، سکینہ ہے، سین کے اوپر پیش ہے۔ تو حضرت سکینہ جو ہے وہ امام حسین سے کہتی ہیں کہ بابا جان مجھ سے جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، آپ کچھ کریں۔ تو حضرت عباس دوڑتے ہیں، اور حضرت عباس جب دوڑتے ہیں تو نہر فرات سے پانی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہ یزیدی حضرت عباس کے دونوں بازو کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت عباس دانتوں سے پکڑ کر وہ پانی جب قریب لا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن علی کا جو لاشا ہے وہ اٹھا کر لاتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر، عباس یہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے تینوں جو بھائی ہیں جو بچتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، اور پانی جو ہے اس ننھے علی اصغر کو نہیں ملتا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو خود گود میں اٹھاتے ہیں اور ان ظالموں کے سامنے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ننھے بچے کے لیے تو پانی دے دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ وہاں سے ایک خبیث شمر جو ہے تیر چلاتا ہے اور وہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ آ کے پیوست ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ 6 مہینے عمر ہے اور وہ گردن آپ کی ڈھلک جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ خون جو علی اصغر کا مبارک خون ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہوا میں بکھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری یہ قربانی بھی قبول فرما، میری یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اور تفسیر طبری والوں نے تو اور رلا دینے والا جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین نے وہاں یہ فرمایا کہ آج اگر ابراہیم ہوتے تو میں ان سے عرض کرتا کہ حضور آپ نے بچے کو ذبح کرتے وقت، اپنی اولاد اسماعیل کو ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، اور آج محمد کا نواسا علی کا بیٹا اپنے بیٹے کی گردن سے جس کی عمر 6 مہینے ہے اس کی گردن سے تیر نکال رہا ہے اور آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی۔ اللہ اکبر، یہ حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے۔ علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، اور یکے بعد دیگر سارے جو خانوادہ رسالت کے اور 72 جو دیگر افراد ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اب باری آئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ شریف باندھتے ہیں، ذوالفقار کو اپنی مبارک کلائی میں پکڑتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور کیا انداز ہے، کیا شان ہے۔ مولا حسین اپنے دلدل نامی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اس کی جو زمام تھامتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کائنات کا نظام تھامتے ہیں، اور خدا کی قسم وہ کائنات کا نظام ہی تھاما تھا۔ اگر وہ کائنات کا نظام اس زمام کی صورت میں نہ تھام دے تو آج ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ، جرات اور ہمت اور طاقت کس کو ملتی؟ کائنات کا نظام تھاما۔ وہاں پر یزیدی یہ سوچ رہے ہیں کہ علی اکبر کو گرا دیا ہے،
علی اصغر کو ذبح کر دیا ہے، قاسم بن حسن کو ختم کر دیا ہے، عباس باقی نہیں رہے، ابو بکر بن علی باقی نہیں رہے، عمر بن علی باقی نہیں رہے، عثمان بن علی باقی نہیں رہے، اور دیگر جو اطراف کے افراد آئے تھے اپنی جانیں لٹانے کے لیے ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا، اب صرف عورتیں باقی ہیں۔ حسین کو بچوں کا غم بھی ہوگا۔ حسین نے جب علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا ہوگا تو اس کا دل پھٹ گیا ہوگا، علی اکبر کو دیکھا ہوگا تو کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم بن حسن کو اٹھایا ہوگا تو کلیجہ لرز گیا ہوگا، حضرت عباس کی لاش کو جب خیمے کی طرف لائے ہوں گے تو ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ اور پھر حسین کی غیرت بھی کچھ کم نہیں ہے، اپنی پردہ نشین خواتین، بہن اور بچیوں کا، بیویوں کا اس کو خیال ہوگا۔ حسین پیاسا ہے، حسین بھوکا ہے، حسین بہت آسانی سے ہمارے جو ہے نرغے میں آ جائے گا، حسین ہم سے زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن حسین جب دلدل پر سوار ہو کر میدان میں اترتے ہیں، اللہ اکبر۔ لکھنے والوں نے لکھا یہ نیلی فام آسمان اس صورتحال کو دیکھ رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار حسین کے دستے بازو سے نہیں بلکہ علی المرتضی حیدر کرار کے بازو سے چل رہی ہے۔ آپ مشرق میں تلوار گھماتے تو لاشوں کی لاشیں لگی ہوئی ہوتی، مغرب میں تلوار گھماتے تو افراد کاٹ کے رکھتے تھے، شمال میں تلوار چلاتے، جنوب میں تلوار چلاتے، چاروں طرف جو ہے گاجر مولی کی طرح بھیڑیوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ لیکن یہ جو شیر ہے یہ اکیلا پورے لشکر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم نے قاسم بن حسن کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، لیکن یہ جو لڑ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ سارے شہداء مل کر ایک ساتھ ہم پر حملہ کر رہے ہوں۔ اس کی جو تلوار ایک جانب جاتی ہے تو وہ ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بندہ کاٹنے کے لیے گئی ہے، لیکن لائن سے 20 گردنیں کاٹ کر پار ہوتی ہے۔ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام حسین کے اس مارکے کے دوران جنات کو حکم ہوا کہ حسین کے پاس جاؤ، جنات کو حکم ہوا۔ یہ باقاعدہ تفسیر ابن اسیر میں یا تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، ظاہر بہت ساری کتابیں پیش نظر ہوتی ہیں تو حوالہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو یہ ان 3 کتابوں کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، تفسیر طبری، تفسیر کبیر اور تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور تاریخ ابن اسیر۔ تو ان میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جنات آئے حضرت امام حسین کے پاس اور کہا حضور آپ اجازت دیں، یہ تو ہم میں سے، ہم ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک طاقت دی ہے، قوت دی ہے، آپ اجازت دیں ہم ان کو چند لمحوں میں جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس کی جو مجسم تفسیر جو ہے میں نے پیش کرنی ہے، اپنی صورت میں پیش کرنی ہے، یہ میرا امتحان ہے۔ اسی امتحان کے لیے میرے نانا نے مجھے زبان چسائی تھی، اسی امتحان کے پیش نظر میرے نانا میرے اتنے لاڈ اٹھاتے تھے، اسی امتحان کے لیے میری ماں نے اپنا شیر مجھے پلایا ہے، اسی امتحان کے لیے میرے بابا جان علی المرتضی نے مجھے تیار کیا ہے۔ اور امتحان کا اصول ہے کسی سے مدد نہیں لینی، امتحان کا اصول ہے کسی سے مدد نہیں لینی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یہاں کہتا ہوں کہ آج کل لمبی لمبی زبانیں بہت لوگوں کی ہو گئی ہیں، عجیب و غریب زبانیں باہر نکال کے کہتے ہیں کہ اگر نبی مدد کر سکتے، علی اگر مشکل کشا ہوتے اور دیگر جو تم نام لیتے ہو وہ اگر مدد کرنے والے ہوتے تو حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ حسین نے وہاں امتحان کے لیے خود کو پیش کیا تھا، اور امتحان پہ مدد نہیں لی جاتی، امتحان میں مدد نہیں لی جاتی، یہ حسین کا امتحان تھا۔ لیکن تم اس بات کو کہاں سمجھو گے؟ کیونکہ تم تو گیدڑوں کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہو، تمہاری تو ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ شیطان شریک ہوا تھا۔ یہ جملہ کہا جائے گا جب امام حسین کے لیے زبانیں دراز ہوں گی تو پھر ہماری زبانیں بھی روکنے والی نہیں ہیں۔ ہمیں تلوار اٹھانے سے ہماری ریاست روکتی ہے، لیکن ہم زبان سے قتل کرنا جانتے ہیں، ہم زبان سے پھاڑنا جانتے ہیں، ہمیں
جو ہے اجازت دی جائے ہم اپنے دانتوں میں کھال اتار کے رکھ دیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ اہل سنت کو؟ کیا سمجھا ہوا ہے؟ کچھ بھی جو ہے بولتے چلے جائیں گے اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ تمہاری ہڈیوں میں جو گودا ہے یہ شیطان کی شرکت کی وجہ سے ہے، تم نے گیدڑ کا دودھ پیا ہے، تم حسین کے ماننے والے نہیں ہو، تم یزید کی اولاد کے پیداوار ہو۔ خیر، تو یہ امام حسین کا امتحان تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کس طرح جو ہے انہوں نے اپنے نرغے میں لیا، وہی انداز جو یہ پیچھے کرتے آئے، سب نے مل کر جو ہے ایک ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی افراد کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو سجدہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز اور راز مندی سے عرض کرتے ہیں کہ مولا میری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ ظلم و ستم کم نہیں تھے، اس کے بعد جو یزیدیوں نے کیا، الامان والحفیظ، ایک غیرت مند بندے اور حمیت رکھنے والے بندے کی روح کانپتی ہے دوستوں۔ ابن زیاد کتے اور ذلیل نے امام حسین کی خواتین کے خیمے پر حملہ کیا اور اندر یہ فوج گھسی اور مقدسات کی چادریں کھینچنے لگی۔ وہاں پر بی بی زینب نے کہا کہ اے ذلیلوں، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم محمد کے گھرانے کی شہزادیاں ہیں، ہم رسول اللہ کے گھرانے کی شہزادیاں ہیں، ہم رسول اللہ کا خون اپنی رگوں میں رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ اس انداز سے پیش آؤ گے؟ اور ان خواتین کو جو ہے اونٹوں پر باندھ دیا گیا، بٹھایا اور بیڑیاں ان کے ہاتھوں میں ڈالی اور جو ہے ان کو روانہ کیا۔ اور جتنے بھی وہاں پر لاشیں موجود تھے خیموں کے باہر، حضرت قاسم بن حسن کا جو ہے جسم موجود ہے، حضرت عثمان بن علی کا، ابو بکر بن علی کا، عمر بن علی کا، حضرت علی اکبر کا، اور جو ہے کیا نام ہے دیگر جو افراد ہیں اور محمد کا، حضرت امام حسین کا اور دیگر شہداء کے لاشیں موجود ہیں۔ دوستوں، ان ذلیلوں نے جو حرکت کی، میری زبان کانپتی ہے، انہوں نے تمام لاشوں کے کپڑے اتار دیے، نہ صرف کپڑے اتارے بلکہ ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا، اس تخوان مبارک کو توڑا۔ حضرت بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کے امام حسین کے لاشے کو دیکھتے ہوئے عرض کرتی ہیں، یا جدہ ہو یا محمد ہو، یا جدہ ہو یا محمد ہو، ھذا حسین، اے میرے نانا جان مدد ہے، اے میرے نانا جان مدد ہے، یہ آپ کا حسین ہے اور ہم آپ کے خاندان کی شہزادیاں ہیں، دیکھیے ہم پر آپ کی امت نے کیسا ظلم کیا ہے۔ آپ روتی ہیں، آپ روانہ ہوتی ہیں پھر وہاں سے، اور آپ کے اس قافلے کو جو ہے ابن زیاد کے دربار میں لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں سے یزید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر نعمان بن بشیر اور دیگر ایک صحابہ جو نابینا ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یزید جو ہے آپ کے ساتھ، آپ کے سر انور کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھیں، گفتگو شروع کرتی ہیں، اور اس کے جو جملے ہیں یزید کے خبیث کے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے مقابلہ کرنے والوں کو اللہ نے معاذ اللہ ذلیل کیا اور مجھے عزت دی۔ حضرت زینب کو یہ جملہ برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت زینب جو ہے آیت پڑھتی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ تو کس انداز سے جو ہے محمد کے نواسے پر اس طرح اپنی زبان دراز کر رہا ہے۔ بڑا لمبا جو ہے آپ نے خطبہ دیا۔ نعمان بن بشیر کے ساتھ ایک نابینا صحابی موجود تھے، وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہیں، نعمان کیا مولا علی خطبہ دے رہے ہیں؟ نعمان یہ آواز تو مجھے مولا علی کی آواز لگتی ہے۔ حضرت زینب ظاہر عمر بھی ہو چکی ہے آپ کی، اور آپ جو ہے اس حالت کے اندر خطبہ دے رہی ہیں، لیکن آپ کی آواز میں جو گرج ہے، جو چمک ہے، اس سے جو ہے یزید بھی تھرا جاتا ہے اور وہ گستاخی سے باز آتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو اس نے کرنا تھا وہ تو کر چکا۔ اس کے بعد مدینے پر حملہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس دوران بھی کئی واقعات ہیں، میں ان کو اسکپ کر رہا ہوں، وقت جو ہے وہ کم ہے۔ مدینے پر جو حملہ ہوا، واقعہ ہرہ پیش آیا، وہ بھی ظلم و ستم کم نہیں تھے۔ یہ واقعہ ہرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں ملیں گے آپ کو، یہ کیا نام ہے غدیر خم کا تو چوں چوں چاچا کریں گے،
اور حدیث ثقیفہ کے اوپر تو جو ہے بک بک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مدینے سے جو مکے کی طرف ہجرت ہوئی ہے اور مکے میں جو صحابہ کرام تھے ان کے حوالے سے جو اپنی غلاستیں اگلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن واقعہ حرہ پر جو 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کیا گیا، وہ کون بیان کرے گا؟ واقعہ کربلا کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کربلا سے بھی زیادہ اندوہناک واقعہ تھا جو واقعہ حرہ پیش آیا، جس میں 3 دن نبی علیہ السلام کے منبر کے ساتھ گھوڑوں کو باندھا گیا اور 3 دن کے لیے مدینے کو حلال کر دیا گیا کہ جس گھر میں جاؤ، جس گھر میں جا کر چاہتے ہو کہ حملہ کرو اور وہاں کی عزتیں خراب کرو، لوٹ مار کرو، تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ صحابی جو ہے جب باہر آتے ہیں ان سارے حالات میں، وہ جو ہے یہ شامی فوج یزیدی کتے جو ہے یہ ان کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا کون ہے تو؟ وہ اپنا نام بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تیرا نام تو سنا ہے، تو کیا نبی کا صحابی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نبی کا صحابی ہوں۔ کہتے ہیں تیرا گھر کدھر ہے؟ تو میرا گھر یہ رہا۔ کہا کہ تیرے گھر میں جو کچھ ہے وہ دے دے۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ وہ پھر تلاشی لیتے ہیں تو 2 کبوتر ملتے ہیں، وہ 2 کبوتر بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ 1000 عورتوں کو انہوں نے جو ہے عزت خراب کی، 1000 نوجوان عورتوں کی عزت خراب کی مدینے کے اندر، یعنی جس مدینے کے بارے میں حضرت عثمان کے حوالے سے میں نے کل کیا بیان کیا تھا کہ مدینے کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، 1000 عورتوں کی عصمت دری ان کتوں نے کی ہے۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ حالانکہ ابن سنان وہ ہیں کہ فتح مکہ کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ کا علم اٹھائے ہوئے تھے، ان کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ان کے گھر پر جو ہے وہ ڈاکہ مارا، اور ایک گھر کے اندر گھستے ہیں، مورخین نے لکھا کہ وہاں پر جو ہے 2 خواتین موجود ہیں، ایک چھوٹا بچہ موجود ہے، اور اس بچے کا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک جو عورت ہے وہ دائیا ہے، اور وہ جو ہے اپنے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ماں کا جو ہے اس کو پہلی خوراک اور پہلا دودھ جو ہے وہ اس کو پلا رہی ہے۔ یہ یزیدی جو کتے تھے یہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہو کر کہتے ہیں کہ بی بی جو تیرے گھر میں ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ کہتے ہیں میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں کیا تمہارے حوالے کروں؟ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر ہم اس بچے کو مار دیں گے، ابھی پہلا دودھ پی رہا ہے، پہلی خوراک لے رہا ہے، ہم اس بچے کو مار دیں گے۔ وہ بیوی جو ہے بچے کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھے نہیں بچا سکتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ بھی ہوتا میں وہ دے کر جو ہے تیری جان بچاتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ یزیدی لونڈے اس بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار پہ کھینچ کے مارتے ہیں، اس کا بھیجا پھٹ جاتا ہے۔ کیا بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ ایسی جو ہے ظلم و ستم کی داستان ان خنزیروں نے اور بغیرتوں نے اور ایسے یزیدی کتوں نے اور یزید نے جو ہے وہ رقم کی، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ آج سعودیہ کے اندر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے ممبروں پر بیٹھ کر، پاکستان کی مساجد کے ممبروں پر بیٹھ کے تم کہتے ہو کہ یزید رحمت اللہ علیہ، یعنی انہوں نے تو ظلم کیا، ہمارے نبی کو تکلیف دی۔ دیکھیں بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹے کے بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، یعنی دودھ سے زیادہ اس کی ملائی اچھی لگتی ہے، لیکن نواسوں سے، پوتوں سے بھی زیادہ محبت نواسوں سے ہوتی ہے، بیٹی کی اولاد ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل پر جو ظلم ہوا، نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور یہ کتے ان ظالموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رحمت اللہ علیہ۔ جو یزیدی ہیں ان کے اوپر یقیناً لعنت بھیجی جائے، اور واقعہ کربلا سے جو ہمیں درس حاصل کرنا ہے وہ اتنا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، اور